بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے جیل ٹرائل کے بارے میں محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پی ٹی آئی کا جو محفوظ شدہ فیصلہ تھا وہ آج جاری کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل نے ایک پٹیشن فائل کر رکھی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس میں متعدد جو ہے وہ قانونی نکات اٹھائے گئے کہ کابینہ نے منظوری دی، اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہوا اور جج صاحب کی جو ہے وہ تعیناتی کے حوالے سے قانونی اعتراضات تھے جو سیشن جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں ان کے بارے میں۔ تو ہائی کورٹ نے جو کل فیصلہ اناؤنس کیا ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہوا ہے، یہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں، ان کو اس نے ختم کر دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے۔ لیکن جو جج صاحب کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے اس کو درست قرار دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جیل ٹرائل کا فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ اچھا، ٹرائل کورٹ اٹس مین کہ جو جج صاحب تعینات ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب، وہ اس کا آرڈر کریں گے، پھر اس آرڈر کو وفاقی کابینہ منظور کرے گی، اور اس منظوری کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہوا ہے۔ عام طور پر اس فیصلے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5% عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اور 95% نقصان ہوا ہے۔ 5% فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو ٹرائل تھا، جو جج صاحب جیل جاتے تھے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو فرد جرم لگی ہے، وہ ساری کی ساری کالعدم ہو گئی، یعنی کہ ختم ہو گئی۔ اب نئے سرے سے ایویڈنس آئے گی، فرد جرم لگے گی، آگے پروسیڈنگ چلے گی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو فائدہ ملا ہے۔ فوجداری کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے لکونے رہ جائیں ٹرائل میں، وہاں پہ اپیل میں اس ملزم کو فائدہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹرائل کورٹ نے یہ غلطی کی، ٹرائل کورٹ نے یہ کی، ٹرائل کورٹ نے یہ کی۔ اب اگر کوئی ٹرائل کورٹ کی غلطی کی بنیاد پہ ابتدا میں کوئی ملزم چلا جائے، اس کو درست کروا لے اور وہاں سے درستگی ہو جائے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جب وہ سزا دے گی تو پھر سزا جو ہے اپیل میں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سزا کو اپیلنٹ کورٹ اس کو ختم کرے۔ عام طور پہ جب ٹرائل مکمل ہونے کے بعد جب جاتے ہی ہیں اپیل میں ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ دیکھتی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے لکونے دیکھتی ہے کہ یہ لیگل خامی ہے، یہ قانونی خامی ہے، یہ قانونی خامی ہے، تو وہ اس پورے ٹرائل کو کینسل کرنے کے بجائے ملزم کو بری کر دیتی ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپنا راستہ بند کر لیا ہے، اور یہ وقتی فائدہ تو لے لیا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے عمران خان نے خود ہی اپنے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ اور اب جو ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا، ظاہر جج صاحب وہ اس کو اناؤنس کریں گے، وفاقی کابینہ منظور کر لے گی، ٹرائل شروع ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ آگے بات بنتی ہوئی نظر عمران خان کے حق میں زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو لکونے جو ابتدائی طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں، تو ظاہری سی بات ہے، آپ فرض کیا کہ ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، تو اس میں اگر لکونے رہ جاتے ہیں، بنیادوں میں لکونے رہ جاتے ہیں، دیواروں میں لکونے رہ جاتے ہیں، تو وہ جب بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فوجداری کیس میں جب لکونے زیادہ ہوں گے تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے اپیل کورٹ میں، لیکن اگر بنیاد بہت اچھی بنی ہوئی ہو تو پھر فائدہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب پی ٹی آئی تحریک انصاف کی دوسری فیصلے کی طرف، جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ اناؤنس کیا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے، یہ اب انتخابی نشان جو بلہ ہے، یہ اب رہے گا یا نہیں رہے گا،
کیا تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ الیکشن ہونے والوں میں اپنا انتخابی نشان بلہ استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی۔ ابھی جو فیصلہ آیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ جو پارٹی کے اندر پہلے انتخابات ہوئے ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ یہ درست انتخابات نہیں ہیں، اس میں بہت سارے لکونے ہیں، کوئی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جو ہے اس کی وہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت کی کہ اب آپ نے 20 دن کے اندر اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں، یعنی کہ اپنی جماعت کے اندر انتخابات کرانے ہیں کہ آپ کا پارٹی کے چیئرمین کون ہوگا، صدر کون ہوگا، چیئرمین، وائس چیئرمین، پوری جو باڈی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ انفارمیشن تک بھی وہ ترمیم جو کر کے سیٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح مرکز کی اور صوبائی کی۔ بہرحال وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو مین مرکز کی بات کرتے ہیں۔ مرکزی جو ہے وہ انتخابات آپ نے کرانے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا، صدر کون ہوگا، نائب صدر کون ہوگا، جنرل سیکرٹری کون ہوگا، فنانس سیکرٹری کون ہوگا، انفارمیشن سیکرٹری کون ہوگا، وہ جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے پارٹی کی، اس پہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے ہیں۔ اور ان انتخابات کے بعد جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی پارٹی پی ٹی آئی۔ اگر 20 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ الیکشن کمیشن سے ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی جماعت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ نئی پارٹی بنتی ہے اور اس میں انتخابات ہوتے ہیں تو نیا نشان آئے گا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کس حد تک اتنی جلدی، آج جناب وہ 23 نومبر ہے، تو اب دیکھتے ہیں 20 دنوں کے اندر کیا بہتری آتی ہے پی ٹی آئی میں، یا ابھی بھی وہ ناسمجھ بچوں کی طرح جو ہے وہ بال کو لے کے گھوم رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔